لوکا کی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت۔ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے کپڑے کے حصے کیے اور ان پر کرہ ڈالا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور صلیب پر خداوند نے یہ بات کہی ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے۔ اور ایک چیز جو مسیحی زندگی کے اندر ہمیشہ چلتی ہے، ایک کشمکش چلتی ہے، ہمارے اندر دلیری نہیں رہتی، ہمارے اندر ایک الزام رہتا ہے۔ ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں، کئی بار تو دل کے اندر یہ الزام رہتا ہے کہ ہماری دعا سنی نہیں جا رہی۔ ہم گیت گا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں صحیح طریقے سے ورشپ کر سکوں۔ ہم جب مسائل کے اندر سے گزرتے ہیں، ہم جب دکھوں کے اندر سے گزرتے ہیں، جب پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے گزرتے ہیں، تو ہمارے اندر اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم اس دورانیے کے اندر جو دعائیں کریں گے، جو فریادیں کریں گے، وہ خداوند تک پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کے لیے کئی بار، لیکن ہمارے اندر یہ یقین نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ بات موجود ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اور ہمارے اندر کے گناہ کا یہ الزام جو ہے یہ ہمیں کمزور کرتا ہے، ہمیں اس طریقے سے اس اعتقاد، اس یقین اور اس بھروسے کے اندر آگے لے کر بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کا الزام ہمارے اندر رہتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھی ہے، یہ یسوع مسیح نے کہی ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے تو خداوند نے جو 7 کلمات خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہے ہیں، یہ بڑے خاص ہیں انسانی زندگی کے لیے، مسیحی زندگی کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے جو 4 باتیں ہیں وہ خدا باپ سے یسوع مسیح نے کہی ہیں، اور جو 3 باتیں وہ براہ راست انسانوں کے بارے میں ہیں، اور یہ ان میں سے ایک بات ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے۔ یہ ہمارے لیے بات کی گئی ہے، یہ میرے لیے بات کی گئی ہے، یہ آپ کے لیے بات کی گئی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ ہم اس بات کی مضبوطی، اس کی قدرت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے شفاعت کی ہے کہ اب آپ انہیں معاف کر دیں۔ اور اگر ہم حزقیل کی کتاب پڑھیں تو حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں میں تلاش کیا کہ کوئی ملے جو اس سرزمین کے لیے میرے حضور رکھنے میں کھڑا ہو، لیکن مجھے کوئی نہ ملا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسرائیل کی سرزمین پر نظر کی ہے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو اسرائیل کی شفاعت کرے، اسرائیل کے لیے میرے حضور میں دعا کرے، اسرائیل کے لیے میرے حضور میں گڑ گڑائے، روئے اور چلائے کہ خداوند میری قوم پر رحم کر دے، لیکن خداوند فرماتا ہے مجھے کوئی نہ ملا۔ اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر حزقیل نبی بھی زندہ ہے، اس میں دانیل بھی زندہ ہے، اور اگر ہم اس کے پیچھے چلے جائیں تھوڑا تو یرمیہ نبی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ان کے لیے فریاد نہ کر، کیونکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ہیرے کی نوک سے لکھے گئے ہیں۔ سو اندازہ کیجئے کہ انسانیت کا جو گناہ ہے، انسانوں کا جو گناہ ہے، وہ کس قدر خدا کے نزدیک کراہیت امیز ہے۔ خدا انسان کے گناہ کو کس قدر حقیقی اور کس قدر اس سے نفرت کرتا ہے کہ خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو ان کے لیے شفاعت نہ کر، تو ان کے لیے معافی نہ مانگ، تو ان کے لیے روڑ گڑ گڑا نہ، کیونکہ ان کے گناہ ہیرے کی نوک سے لکھے گئے ہیں۔ اور یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ وہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہ ملا، لیکن جب وہ شفاعت کر رہے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے شفاعت نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ہماری طرح، میری طرح اور آپ کی طرح وہ بھی انسان ہے، اور جس بات کے لیے انہیں شفاعت کرنی ہے، شفاعت کے لیے خدا کے جن تقاضوں کو پورا کرنا ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود بھی انسان ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمارا ایک ایسا درمیانی ہے جس نے خدا کے سارے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ خدا کی حضوری میں شفاعت کرنے کے لیے خدا کے جس معیار کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اسے یسوع مسیح نے پورا کیا۔ اگر کوئی خدا کے حضور میں گیا ہے 100% تو ایک مکمل بات ہے، اگر کوئی 99% بھی ہے تو بھی خداوند کے حضور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ 99.9% بھی ہے تب بھی وہ خدا کے حضور میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے، یسوع مسیح ایک ایسی ذات ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے تو وہ صلیب سے خداوند کے حضور میں فریاد کر رہا ہے اے باپ انہیں معاف کر دے۔ سو یہ ایک ایسی پکار ہے جس کا جواب خدا آسمانوں سے دیتا ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو عالم بالا تک پہنچی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی شفاعت کے وسیلے سے، خداوند کی دعا کے وسیلے سے، خداوند کی فریاد کے وسیلے سے انسانوں کے گناہ مٹائے گئے ہیں، کیونکہ اس نے خود اس وقت انسانوں کے گناہ کو اٹھایا ہوا۔ سو آئیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور ہمارے لیے خدا باپ کے حضور میں ایک ایسی شفاعت کی گئی ہے جو رد نہیں کی جا سکتی۔ خدا نے یرمیہ کو تو کہہ دیا تھا تو شفاعت نہ کر، لیکن یہ خدا کا اپنا بیٹا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا جس سے میں خوش ہوں۔
اس سے وہ خوش ہے، اس کی فریاد کو وہ سن لیتا ہے، اس کی فریاد وہ سن لیتا ہے۔ سو آئیے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی حوصلہ مندی کی بات ہے۔ ہمارے اندر جو الزام آتا ہے کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، ہم پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے، ہم بیماریوں سے نہیں چھوٹ سکتے، ہم بدروحوں سے نہیں چھوٹ سکتے، ہم جادوگری کے اثر سے نہیں چھوٹ سکتے، آئیے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے منہ کی اس بات کے وسیلہ سے آزاد کریں گے کہ اس نے میرے لیے شفاعت کی ہے۔ جب اس نے شفاعت کی ہے تو کیا ہم قید کے اندر، ہم دل کے الزام کے اندر رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہ کے اندر رہ سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہمارے گناہ نہ مٹائے جائیں گے؟ یہ وہ شفاعت ہے جس کے بعد خدا کہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں اور تقصیروں کو پھر کبھی یاد نہ کروں، کیونکہ یہ خدا کے اپنے بیٹے کی شفاعت ہے جو خدا کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھتے ہیں تو اس کے بدن سے خون بہ رہا ہے، اس کے چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ وہ صلیب جس پر یسوع مسیح لٹکائے گئے وہ یسوع کے خون سے داغدار نظر آتی ہے، یسوع کے خون سے لال نظر آتی ہے۔ اس کے ارد گرد جو پہاڑ ہے وہ ہمیں یسوع کے خون سے لال دکھائی دیتا ہے۔ یروشلم کی گلیوں سے ہمیں یسوع کا خون دکھائی دیتا ہے کہ یسوع کا خون بہا ہوا ہے۔ اگر ہم پیچھے اس سے چلے جائیں، پلاطس کے قلعے کے اندر جب یسوع کو کوڑے مارے گئے تو تب بھی ہمیں یسوع کا خون دکھائی دیتا ہے۔ یسوع کو لاتعداد کوڑے مارے گئے، یہ شریعت کے اندر لکھا تھا کہ ایک کم 40 کوڑے مارے جائیں، لیکن یسوع کو یہودیوں نے کوڑے نہیں مارے، یسوع کو رومیوں نے کوڑے مارے ہیں۔ اور یہ یہودی شریعت تھی کہ وہ 39 کوڑے مارتے تھے کہ کہیں ہم سے ایک آدھی زیادہ نہ لگ گئی ہو، اس لیے وہ ایک کم ہی مارتے تھے، لیکن یہ جو رومی تھے وہ لاتعداد کوڑے مارتے۔ تو یسوع کو لاتعداد کوڑے مارے گئے ہیں تو ہمیں یسوع کے بدن سے خون بہتا نظر آتا ہے، اس کے بازوؤں سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے کندھوں سے، اس کی کمر سے۔ اور باپ جب اس خون کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے تقاضے پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی حالت میں یسوع نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر دے، انہیں معاف کر دے۔ سو ہمیں اس بات کو ایک مسیح ہوتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں ہمارے اندر کا الزام تنگ کرنے لگے تو ہمیں اس یسوع کے خون کو پکارنا ہے۔ جب ہم اس یسوع کے خون کو پکارتے ہیں تو یسوع کا خون لکھا ہے کہ حابل کے خون سے بہتر بات کرتا ہے۔ یہ معافی کے لیے خدا کو پکارتا ہے، یہ رہائی کے لیے خدا کو پکارتا ہے، یہ شفا کے لیے خدا کو پکارتا ہے، یہ زندگی کے لیے خدا کو پکارتا ہے۔ سو آئیے آج اس خون کو اپنی زندگیوں پر لیں گے، آئیے اس خون کو اپنے دلوں پر مانگیں گے، اپنے حالات پر، اپنی پرابلمز پر، اپنے ان تمام سوالوں پر جو ہمارے دل کے اندر ہماری اس بات کو لے کر اٹھتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، ہم گناہگار ہیں۔ جب یہ خون آ جاتا ہے، لکھا کہ تمہارے گناہ چاہے کرمز بھی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ یہ خون برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ سو آئیے اس خون کی قدرت سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے اور خداوند کی اس بات کو یاد رکھیں گے کہ یسوع نے آپ کے لیے، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ میں سے ہر ایک کتنا قیمتی ہے خدا کے لیے۔ ہم ایک دوسرے کی کئی بار حکارت کر دیتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے کسی کو مذاق کر لیتے ہیں، یہ کئی بار یہ مذاق ہوتا ہے، کئی دفعہ حقیقت بھی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان جو اس زمین پر ہے وہ خدا کی نظر میں اتنا قدر والا ہے کہ یسوع کو اس کے لیے مرنا پڑا ہے، یسوع نے اس کے لیے جان دی ہے۔ سو آپ میں سے ہر ایک، ہم میں سے ہر ایک یسوع کی نظر میں بڑا قدر والا ہے۔ ہم جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جن پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جن پریشانیوں کے اندر دھسے ہوئے ہیں، ہمارے لیے انسانی طور پر اگر امید نہیں ہے تو یاد رکھیے جس نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے اس نے ہمارے لیے، ہماری رہائی کے لیے پوری قیمت ادا کی ہے۔ وہ ہمیں ایک بہتر لائف دینا چاہتا ہے جس کے اندر ہم خدا کی برکات کا، خدا کی قدرت کا، خدا کے زور کا، خدا کے جلال کا، خدا کے پاک روح کا پورے طور پر تجربہ کر کے اس زمین پر ایک ایسی زندگی گزاریں جس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ سو آئیے اپنے دل کے ہر ایک الزام کو دور کرنے کے لیے آج یسوع کے خون کے چھینٹوں کو اپنے اوپر لیں گے اور آج ایمان سے خدا باپ سے کہیں گے کہ خدا باپ، یسوع نے جب میرے لیے شفاعت کی ہے، جب یسوع نے تجھے پکارا ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، آئیے یسوع نے تو کہا اس کے سامنے ساری نسل انسانی تھی، وہ لوگ بھی تھے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو یسوع سے پہلے اس زمین پر آ چکے تھے، وہ سارے پرانے عہد نامے کے بزرگ اس کے سامنے تھے، آنے والے زمانوں کے سارے انسان شامل تھے۔ آئیے ہم اپنا نام لے کر آج خداوند سے کہیں گے، اے باپ مجھے معاف کر دے، اے باپ داؤد کو معاف کر دے۔ اپنا نام لے کر آج خداوند سے کہیے کہ خدا باپ، یسوع نے میرے لیے شفاعت کی ہے، باپ مجھے معاف کر دے اور مجھے یسوع کے خون سے دھو۔